السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں افتخار شرازی۔ بالآخر سابق وزیر اعظم عمران خان نے توہین عدالت کے مقدمے میں معافی مانگ لی ہے اور بادی نظر نے ہائی کورٹ نے اس معافی کو قبول کرتے ہوئے ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کو مؤخر کر دیا ہے، اور ساتھ میں عمران خان صاحب سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا تحریری حلف نامہ گویا کہ جو انہوں نے ایک معافی مانگی ہے وہ 29 ستمبر کو عدالت میں پیش کریں، اور اس کے بعد 3 اکتوبر کو یقینی طور پہ اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اور اس دوران جب عدالت کے ساتھ مخاطب ہوئے عمران خان صاحب تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے کہ انہوں نے دل آزاری ہوئی ہے، انہوں نے توہین کیا ہے کسی جج کی، تو وہ ذاتی طور پہ جا کے اس خاتون جج سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، اور کبھی بھی ان کی نیت نہیں رہی کہ وہ عدلیہ کی توہین کریں، اور ساتھ انہوں نے عدالت کو یہ بھی یقین دلایا کہ وہ ماضی میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ نے بھی ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے، فرد جرم آپ پہ عائد نہیں کر رہے، آپ نے اپنے بیان کی سنگینی کو سمجھا ہے، آپ کی عدالت ہے، ہم آپ کی عدالت بیان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے دہشت گردی کا مقدمہ تھا، وہ ختم ہوا خان صاحب کے خلاف، اور اب لگتا یہ ہے کہ توہین عدالت کا مقدمہ بھی آنے والے دنوں میں نمٹ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ 2 اور ایسے مقدمات ہیں کہ جو خان صاحب کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں ایک تو توشہ خانہ ریفرنس ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے، اور دوسرا اسی سے ایک اور کیس بڑا وہ ممنوعہ فنڈنگ کا، وہ کیس بھی چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں۔ ان کے فیصلے کیا آتے ہیں، یقینی طور پہ اس سے بھی خان صاحب کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ آج جب یہ عدالت سے ایک ریلیف ملا ہے، فواد چودھری صاحب کے جو پی ٹی آئی کے اہم رکن ہیں، سابق وفاقی اطلاعات ہیں، ان کے بیانات بھی ان مقدمات کے ساتھ اتنے ہی زیادہ شد و مد کے ساتھ خبروں میں جگہ بناتے ہیں۔ جب یہ مقدمہ چلا تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب معافی مانگنے کے بجائے باقاعدہ اپنا دفاع پیش کریں گے، اور جب آج خان صاحب نے وہاں پہ باقاعدہ معافی مانگی تو انہوں نے سارا بوجھ خان صاحب کے وکیل حامد خان صاحب پہ ڈال دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ معاملہ جج اور توہین عدالت کے ملزم کے درمیان ہے، خواہ وکیل بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حامد خان صاحب ایک ڈمی ہیں، گویا کہ ان کو ڈمی سے تعبیر کیا انہوں نے، اور ججز کو بھی انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، تو عدلیوں کو بھی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اب ہم کیا سمجھیں کہ فواد چودھری صاحب اس سارے معاملے میں فائر فائٹنگ کر رہے ہیں یا پھر آگ کو بھڑکا رہے ہیں، معاملے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے بیانات کا بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے؟ آج سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس چلا جس میں پی ٹی آئی کے 123 ارکان قومی اسمبلی کے جو استعفے ہیں ان سے متعلق ایک پٹیشن تھی، جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے آبزرویشن میں کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ تحریک انصاف پارلیمان میں واپس جائے اور وہاں جا کے اپنا کردار ادا کرے۔ لوگ ارکان اسمبلی کو 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیتے ہیں، اور تحریک انصاف کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے، اور 123 حلقوں پہ دوبارہ الیکشن کرانے پہ کتنے اخراجات ایک طرح سے صرف ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ خان صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے اس مشورے کو یا ان کے اس آبزرویشن کو سنجیدگی سے لیں گے، یا پھر وہ جو لوگوں کو سڑکوں پہ لانے اور قبل از وقت انتخابات کا جو ایک لے کے چل رہے ہیں منصوبہ، اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید چیمہ صاحب، آپ کا تعلق پاکستان تحائف سے ہے، اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ ابھی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ چھوٹا سا بریک ناظرین، جب بریک کے بعد آئیں گے تو اپنے پینلسٹ کے سامنے یہی سوالات رکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چیمہ صاحب، آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر، کیا کہیں گے؟ بالآخر خان صاحب نے معافی تو مانگ لی، لیکن بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے سر، ان کو جو پہلے بھی 2 بیانات تھے اس میں تو لگ تو یہ رہا تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ مناسب نہیں تھا۔ دیکھیں، میں نے اس دن کے میرے پروگرام نکالے، میں نے بار بار کہا تھا کہ خان صاحب نئے لیڈرز میں سے واحد آدمی ہیں جو لا ابائڈنگ ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ میڈیا اور عدالت دو ہی لوگ ہیں، پشتی بان ہے جو جمہوریت کے، یہ جمہوریت کی حفاظت کرتے ہیں جب بھی مشکل ٹائم آتا ہے۔
لہٰذا ان کو کوئی اس میں نہ کوئی آر ہے، نہ آپ کہہ لیں کہ اس میں کوئی جھجک ہے، نہ کوئی ایگو کا مسئلہ ہے کہ وہ عدالت کے ساتھ عدالت کی مرضی کے مطابق یا عدالت کی سیٹسفیکشن تک وہ اپولوجائز نہ کریں. میں نے اس دن بار بار کہا تھا کہ میں جتنا جانتا ہوں خان صاحب کو، ایشو یہ ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا، خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں نے آپ پہلے کہا ہے کہ آئین کے قانون کے مطابق ایکشن لوں گا اور اس میں کوئی توہین نہیں ہوتی. سو آپ کہہ لیں کہ ہم نے جانا تھا عدالت کی سیٹسفیکشن تک، ٹھیک ہے، وہ عدالت جیسے بات میں سیٹسفائی ہوئی ہے ہم وہاں تک چلے گئے کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. بیسک جو بات ہے میں سمجھتا ہوں ایشو جو مجھے لگ رہا ہے یہ بار بار ایشو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل اپوننٹ ہیں یا کچھ اور لوگوں کا دل کرتا ہے کہ عمران خان کا مقابلہ نہ کرنا پڑے. یہ چلے گئے اس لیول پہ کہ جہاں کا آپ کہہ لیں کہ وہ تنکے کا سہارا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی عدالت، کہیں کوئی میڈیا، کہیں کوئی آپ کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن کوئی بندہ آئے اور آ کے خبر سنائے کہ عمران خان اس ملک میں یا سیاست کی دوڑ میں، مینڈیٹ کی دوڑ میں نہیں رہے اور ہم ہمارے وہ پرانے دور لوٹ آئے جہاں پہ زرداری صاحب بھی چور تھے، نواز شریف صاحب بھی چور تھے اور دونوں چور اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں، اڑا بھی دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں. ثابت تو کہیں بھی نہیں ہوا، کسی فورم پہ ثابت نہیں ہونا ابھی تک. نہیں ہم اپنی تو بات نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں زرداری صاحب نواز شریف صاحب کہتے تھے، نواز شریف صاحب ان کو کہتے تھے، پھر مل جاتے تھے. یہ وہ دور واپس لانا چاہ رہے ہیں. ہم نے تو دیکھیں آج تک جتنا جو کچھ بھی ہے زرداری صاحب 10% ہے یا 30% ہے، یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے. آپ فضل الرحمان صاحب آپ کہہ لیں کیا ہیں، وہ ڈیزل ہیں یا کیا ہیں، وہ حاجہ آصف نے کہا ہے. اور نواز شریف صاحب کیا ہیں، وہ لوہا بیچتے ہیں یا پہلے اس ملک کے غدار ہیں یا نہیں ہیں، مودی کے یار ہیں کہ نہیں یار. وہ زرداری صاحب نے کہا. میں کہتا ہوں یہ چاہتے ہیں وہ دن لوٹ آئیں کہ میچ فکس کر کے کھیلتے تھے جب ہم ایک ہی ہوتے تھے، جب یہاں اس ملک میں کوئی بندہ عوام کے بارے میں سوچتا نہیں تھا، ٹرانسپیرنسی کا ذکر نہیں تھا، کہیں بھی جمہوری قدروں کا ذکر نہیں تھا. یہ وہ دور تلاش کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے ہوتا ہے. سیاست کا مقابلہ آپ کو کوئی پرویز صاحبہ چیمہ صاحب کیا کریں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کے دو چار بندے، کسی کو چھوٹی موٹی عدالت ہے، کوئی ایک آدھا الیکشن کمیشن لگایا ہوا، کوئی دو چار چھوٹے موٹے جج لگائے ہوئے، یہ آپ کو 22 کروڑ 75 لاکھ لوگوں میں ریلیف لے کے نہیں دے سکتے. آپ کو ریلیف دینا ہے کہ آپ عوامی فلاح کے لیے کریں. پرویز صاحب جاتے نا سر، آپ نے اتنی بڑی چارج شیٹ سنا دی ہے نا، چیمہ صاحب ذرا سن لیجیے نا وہ کیا کہتے ہیں. ہینا پرویز صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سہارے تلاش نہ کریں، کبھی عدالتوں کے کبھی میڈیا کے، بہتر ہے میدان میں مقابلہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کو مایوسی ہوئی ہے کیونکہ خان صاحب اس مقدمے سے بھی بچ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو بات ہے کہ چیمہ صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے یا باقی سیاسی لیڈرز کے لیے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. اسپیشلی نیشنل ٹی وی پہ ہم بھی بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ عمران، بالکل اعتراض کرنا چاہیے. بالکل میں وہی کہہ رہی ہوں، یہاں بیٹھ کے نیشنل ٹی وی پہ عمران خان کو بھی نیم تھروئنگ کرنا یا توشہ خان کی بات کرنا، فورن فنڈنگ کی کہنا، یا ان کی پوری لسٹ آف لوگ ہیں جن کو ہم چور بھی کہہ سکتے ہیں، ڈاکو بھی کہہ سکتے ہیں، فورن فنڈڈ پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہم سیاسی گفتگو کریں، بہتر ہے ہم کسی کو نیم تھروئنگ نہ کریں. پہلی بات. دوسری بات، دیکھیں عمران خان صاحب کو بالکل معافی مل گئی، لیکن انہوں نے آ کے اپنی تقریروں کے ذریعے جن کو دھمکی دینی تھی یا جس کو میسج بھجوانا تھا وہ انہوں نے بھجوا دیا. لیکن بات میں صرف یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ملنی چاہیے تھی، اس لیے ملنی چاہیے تھی. لیکن دھمکیاں کس کو دے رہے تھے نا پرویز صاحب؟ آپ کو سمجھ آئی، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کس کو. دیکھیں آپ نے عمران خان صاحب کی ایک عادت دیکھی ہوئے گی. عمران خان صاحب ایک مافیا یا ایک ایسے بلیک میلر کی طرح سامنے آئے ہیں کہ جو چاہے عدالتیں ہوں، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوا تھا، یہ حکومت میں تھے، تب تک سب کچھ ٹھیک تھا. جس طرح ہی یہ حکومت سے باہر ہوئے، انہوں نے آتے ساتھ اپنی پاور دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اٹیک کیا. انہوں نے صادق اور میر جعفر جیسے ورڈ یوز کیے، انہوں نے جانور کہا اسٹیبلشمنٹ کو، انہوں نے الیکشن کمیشن کو اٹیک کیا، انہوں نے عدلیہ کو اٹیک کیا. آج بھی میں آپ کو یہی دیکھوں کہ اگر ہم عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کو دیکھیں تو وہ ایک مافیا کی طرح ایکٹ کرتے ہیں جو ڈرا کے، دھمکا کے، بلیک میل کر کے اپنے مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ لینا چاہتے ہیں، چاہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنا پڑے یا ان کو عدلیہ کو ڈرا دھمکا کے. ہے نا پرویز صاحب، اس وقت بھی ملک کی سب سے بڑی جماعت تو پارلیمان میں پی ٹی آئی ہے نا، تو آپ مافیا تو کہہ رہی ہیں، بٹ اگین اگر گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائیں تو اس وقت بھی پریزنس ان کی سب سے میں یہ بات میں پہلی تو بات ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں. اگر ہم رول آف لاء کی بات کریں تو دو نہیں
ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم، لیکن اگر ہم دیکھیں ہمارے لیے عدلیہ اور جوڈیشری بہت رسپیکٹفل ہے، لیکن میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ہمیں فیصلوں میں نا دو پاکستان نظر آ رہے ہیں، جس میں ایک پی ایم ایل این کے رہنماؤں کے لیے فرق فیصلے اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے لیے فرق فیصلے۔ آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے کہ جوڈیشری یا لا از بلائنڈ، وہ کسی کو دیکھ کے، یا کوئی جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ عمران خان کو فرق فیصلے ہونے چاہیے، میں صرف یہ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا کہ توہین عدالت میں ہی ہمارے کم سے کم 3 رہنماؤں کے اوپر ایک فیصلہ آیا اور انہوں نے بھی اپالوجی کی، بٹ وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے تو بڑی تعریف وزیر قانون بھی کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی جو آڈیو ٹیپس منظر عام پہ، اس کے اندر تو ان کو کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی طرف ایلیویٹ کریں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ دو طرح کے، میں کہہ رہی ہوں، میں کرٹیسائز نہیں کر رہی، بٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے ججز بہت رسپیکٹفل ہیں، میں پاکستان کی شہری ہوں اور میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ، الیکشن کمیشن، جتنے بھی ادارے ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ فیصلے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ وہ سامنے آئیں، دھمکیاں دیں، بلیک میل کریں اور کسی کو بھی دھمکی دے کے، اور ان کو چلیں اپالوجی انہوں نے کر لی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل سزا ملنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ایگزامپل اچھی نہیں سیٹ کرتا۔ سو آئی پرسنلی ابھی حکومت کے پاس موقع تو ہے نا، ابھی ایک سماعت آگے ہونی ہے، ایکسیپٹ ہوتی ہے ان کی معافی یا نہیں ہوتی، لیکن فیصل چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، معروف لائر ہیں۔ فیصل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر میں جاننا چاہوں گا کہ سارے معاملے میں فواد چودھری صاحب جو فرما رہے ہیں، سر اس سے پہلے جب یہ کیس چلا تو انہوں نے کہا ہے خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے، کنٹیسٹ کریں گے اس کیس کو، آج ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ سارے معاملے کو خراب حامد خان صاحب نے کیا ہے۔ سر کیا ہو گیا یہ ان بیانات کو، کچھ کیا پیچھے فلاسفی، کچھ ہمیں بھی سمجھا؟ یہ تو فواد صاحب سے پوچھے نا، میرے سے کوئی لیگل سوال پوچھنا تو پوچھے۔ اچھا اب یہی ہم چلو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں جس طرح حنا پرویز صاحب ابھی فرما رہی تھیں کہ ماضی میں نون لیگ کے بہت سارے لوگوں نے اسی طرح معافی مانگی عدالتوں سے بٹ ان کو نہیں مل پائی، تو ہم کیا امید رکھیں کہ خان صاحب کے ساتھ بھی یہ والا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ وہ معافی مانگ رہے ہیں لیکن عدالت شاید اسے قبول نہ کرے اور معاملہ آگے چلے اور ان کے خلاف کیس باقاعدہ اس کی سماعتیں شروع ہو جائیں؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ آپشن بھی ابھی موجود ہے، یہ خطرہ بھی موجود ہے خان صاحب کے لیے؟ کیا جی، اپنا آپ سے زیادہ تو رپورٹنگ کسی نے نہیں کی، آپ تو نیچے سے بہت آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو جب نواز شریف کو ہوا تھا کنٹیمپٹ کا نوٹس اعجاز علی شاہ، تو اس کی تو سپریم کورٹ پہ چڑھائی کر دی تھی۔ جو آج عمران خان صاحب کا نے کورٹ میں ایک بہت ہی پازیٹیو جسچر دیا ہے، بہت باوقار انداز اختیار کیا اور کورٹ نے ریسیپروکیٹ کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں نا، ان کی تو خواہش یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کو کسی طرح سے، بیکاز یہ تو سیاسی طور پہ تو یہ بیٹ کر نہیں سکتے کسی طریقے سے بھی، آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو ان کی اب الیکشن کمیشن سے اور عدالت سے ایک بیجا قسم کی جو ہے یہ توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے کہ جی عمران خان صاحب کو کوئی ڈسکوالیفائی کرے تو وہ ہمارے راستے سے ہٹے، بیکاز ہم یہ تو عوام میں تو یہ پاپولر ہی نہیں ہے، عوام میں تو یہ جا نہیں سکتے۔ لیکن عدالت کا اور یہ عمران خان کے بیچ کا معاملہ ہے، جو ان کے لوگوں نے جن کو کنٹیمپٹ میں سزا دی تھی ساکن صاحب نے، ان کا اور یہ کیس کا تقابل ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو فیصل چودھری صاحب لگتا ہے کہ عدالتیں ہوں یا الیکشن کمیشن خان صاحب کے خلاف استعمال ہوں گے، وہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ میرٹ پہ فیصلے کریں گے، یہ جو بھی خواہش رکھتے ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ غلط قسم کی توقع۔ الیکشن کمیشن کا تو خیر میں نہیں اس میں ذکر کرتا، انہوں نے تو ہمیشہ وہ فیصلہ کیا جو کہ اوپر سے اوور ٹرن ہوا ہے، کوئی 12 فیصلے میں ان کے واپس کرا چکا ہوں اوپر والی عدالتوں سے۔ انہوں نے تو آئین اور قانون کو بالکل ڈس ریگارڈ کیا ہوا ہے، وہ تو اس کے مطابق چلتے ہی نہیں ہیں، تو وہ فیصلے عدالتوں میں جاتے ہیں اوپر اور وہ واپس ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ریزرو سیٹس کا ہو معاملہ، چاہے وہ الیکشن میں ایجنٹس کا معاملہ ہو، چاہے ابھی کنٹیمپٹ کے نوٹسز کا ایشو ہو، جو بھی ہو۔ الیکشن کمیشن کو اس میں نہ شامل کرے، الیکشن کمیشن اور عدالتوں کو بہت آپ رکھیں دور۔ عدالتیں جو ہیں وہ ہمیشہ میرٹ پہ فیصلہ کرتی ہیں اور انہوں نے میرٹ پہ فیصلے کیے ہیں۔ جو پیچھے سزائیں ہوئیں ان کے لیڈروں کو بالکل ٹھیک سزائیں ہوئیں۔ عمران خان صاحب کا یہ کیس ختم ہو چکا ہے، آج عدالت کی طرف سے سیٹسفیکشن کا جو اظہار کیا گیا 5 ججز کا، ایک جج نہیں ہے،
इनका तो वतीरा ये है कि जब वो 3 जज सुप्रीम कोर्ट के आला मौजूद जज साहबान जिन्होंने इनको ये हुकूमत दी, वो जब पंजाब हुकूमत का फैसला करने बैठे तो इन्होंने उनके ऊपर कौन सा इल्जाम नहीं लगाया, और इस वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठ के, वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के पीडीएम ने भी उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि ये अदालत की, ये जब बात करते हैं ना अदालत के एहतराम का या कानून के एहतराम का, तो ये तो हंसी आती है। ये किस तरह से बात करते हैं अदालतों में, हमने इन्होंने किए। अभी रिसेंटली अपना चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनकी जो साथी जज साहबान है, इवन उनकी फैमिलीज के ऊपर ट्रेंड चलाए, ये लोग किस मुंह से बात करते हैं जी। आज अदालत ने बहुत बावकार अंदाज इख्तियार किया, बहुत आला एक मिसाल कायम हुई है। उससे मुझे लगता है शाह जी कि एक मजीद अमन आएगा, और बहुत खूबसूरत एक जो है अल्फाज इमरान खान की तरफ से आपसे आए। उन्होंने कहा कि लेडी जज से जो भी अगर हुआ तो ये देखिए इससे बंदे का कद बड़ा होता है, यकीनन होता है, लेकिन ये काम अगर वो बहुत पहले कर लेते तो शायद कद काट और बड़ा हो जाता। फैसल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। चीमा साहब आप ही की तरफ होंगे। सर ये क्या कहेंगे, एक तो ये बताइएगा कि जो फवाद चौधरी साहब के सारे मामले में किरदार है, क्या कहें, वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं या फिर जहां को भड़का रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए बेसिकली यू कैन से कि जो इसमें वकील थे हामिद खान साहब के, हामिद खान साहब, ये मैं समझता हूँ कि चूंकि लीड उनको दी गई थी तो उनका जो भी स्टांस है वो मैं समझता हूँ उसे ही लेना चाहिए। बाकी यह है कि फवाद साहब खुद भी वकील है, उनकी एक ओपिनियन है वो डिफरेंट हो सकती है। दूसरा ये कि फवाद साहब मेरे ख्याल है जो उनकी राय में वो इतने कम्पिटेंट नहीं है। ये राय फवाद साहब की भी किसी बेस पे होगी, हम तो नहीं कुछ कह सकते। तो सर ये डमी कह देना, कुगू घोड़ा कह देना सर, ये तो बड़े डेरोगेटरी किस्म के अल्फाज है ना अपने एक सीनियर पार्टी कारकुन के बारे में इस तरह की गुफ्तगू। मेरा ख्याल इस तरह की कोई एक पहले माजी में कोई कहे दे तो कहे हो तो फिर आप उसका तवक्को कर लेनी चाहिए, कोई बात नहीं। ये जमहूरियत है, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। ये कोई मतलब आप कह लें कोई बैरक तो है नहीं ना कि जहाँ पे डिसिप्लिन चलना है कि ये मेजर साहब हैं, ये कर्नल साहब हैं, सल्यूट ही मारना है। ये मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों की ओपिनियन होती है और कोई ना कोई वजह होती है। बेसिक जो बात है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में कि पार्टी नजरिए पे इकट्ठी हो, पार्टी अपने लीडरशिप पे इकट्ठी हो, पार्टी का आप कह लें सिमत एक हो, वो जो भी उसके मंशूर है उसके मुताबिक चले। बाकी तो लोगों के खिलाफ होते ही हैं, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। आप कहना ये चाह रहे कि उन्होंने अपना एक स्कोर सेटल किया, जो उनके खिलाफ स्टेटमेंट आई थी उन्होंने जवाब इस तरह दिया। लेकिन साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है चीमा साहब, वो भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। अदालत गोया के तहरीक इंसाफ से कह रही है कि भाई आप वापस पार्लियामान में जाइए, 5 साल का मैंडेट मिला है, मुल्क के अंदर माशी हालात दुरुस्त नहीं है, 123 हल्कों पर फिर इलेक्शन होंगे, भारी अखराजात होंगे, हम तो सैलाब ज़दगान के लिए दुनिया से मदद मांग रहे हैं। सर मशवरा तो अच्छा है, तो पीटीआई की क़यादत को इसको संजीदगी से लेगी, क्या कहेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि कुछ तबकात ऐसे हैं कि जिनको हर काम नहीं करना चाहिए। वो एस्टेब्लिशमेंट हो, वो जुडिशरी हो, वो कोई भी हो, मीडिया हो, मीडिया भी हर चीज़ हमें सिखाने की कोशिश करता है। हुकूमत जो भी हो उसको हर चीज़ सिखाने की कोशिश करता है। ऐसे लगता है जैसे बीए पास बंदा बैठा हुआ, वो इकानमी भी उसी ने सिखानी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उसी ने सिखानी है, बाकी सारा कुछ उसने सिखाना है। मैं समझता हूँ हर बंदे को हर काम नहीं करना चाहिए। मुझे आपको मीडिया के बारे में नहीं गाइड करना चाहिए कि आपका मीडिया कैसे होना चाहिए। मैं अगर किसी चीज़ का वजीर हूँ तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस बतानी चाहिए। सो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक बात करूँगा कि ये जो अभी यू कैन से रिसेंटली डॉलर जो डेप्रिशिएट हुआ है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है और डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, इसमें आपके 8 बैंकों ने 22 अरब रुपया कमाया है। 22 अरब 8 बैंकों ने कमाया है चंद दिन में, और उसमें हबीब बैंक ने 4.5 अरब रुपया कमाया है डॉलर की डेप्रिसिएशन, अपना रुपये की डेप्रिसिएशन में। सो मैं समझता हूं कि इस तरह की दिहाड़ियां लग रही हैं यहाँ पे, इस तरह की करप्शन हो रही है, और हुकूमत या वजारत खजाना या वज़ीर आज़म इसमें इन्वॉल्व हैं, मुलव्वस हैं, अवाम का खून चूसा गया है। इस मुल्क में 33 मिलियन लोग बाहर बैठे हैं। इस मुल्क का 18 अरब डॉलर का नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ सैलाब से, जो खुद साख्ता है, जो असल सैलाब नहीं है। पार्लियामान में वापस जाएं, अब तो स्टैंडिंग कमेटी में उन बैंकों को बुलाया जा रहा है। सर आप भी जाएं, जरा पूछें उनसे कि किसकी माफे कर रहे थे, इतनी बड़ी दिहाड़ी लगाई है उन्होंने, अगर क्यों लगाई है, और उनमें कौन कौन शामिल है? सर
میں کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کی صاحب ہے، لیکن بات کہنے کا یہ ہے کہ نقصان زیادہ ہوا ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ سے. اتنی زیادہ کمپرومائز ہے گورنمنٹ، اتنی زیادہ کرپٹ ہے گورنمنٹ، اتنی زیادہ نااہل ہے گورنمنٹ کہ ملک کی اکانومی 6% سے چلی گی اکارڈنگ ٹو دا IMF 0.02% پہ 0.2% پہ. یہ ان کی ہے، میری بھی یہ رائے ہے کہ کنٹریکشن جائے گی. 18 ارب ڈالر کا صرف سیلاب کا نقصان ہوا. اس ملک میں جو کرپشن ہوئی اس سے علاوہ ہے، اس ملک کے 1100 ارب کے نیب کے قوانین، نیب کے جو کیسز تھے وہ معاف کر دیے گئے. یہ سیاست ایک ایسا کام ہے، یہ گورننس ایسا کام ہے، ہر بندہ اس میں آگے ٹانگ اڑاتا ہے. سن رہی ہیں آپ چیمہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جمشید چیمہ صاحب کی ایک بات سے تو میں اگری کرتی ہوں کہ ہر بندے کو ہر کام میں نہیں آنا چاہیے. عمران خان ایک کرکٹر تھا، اس کو کرکٹنگ کی حد تک ہی رہنا چاہیے تھا. اس کو کیا پتا کہ اکنامک پالیسیز کیسے ہوتی ہیں. تو یہ بھی بات عمران خان صاحب کو بھی پتا ہونی چاہیے تھی. اور دوسری بات یہاں بیٹھ کے یہ بالکل الزام لگا رہے ہیں which is not true. وہ تو ہنا صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب بھی کاروباری افراد تھے. میاں صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان نے جس طرح ان کے ٹائم میاں صاحب داتریاں رمبے بنایا کرتے تھے، داتریاں رمبے بنایا کرتے تھے، داتریاں رمبے بناتے تھے. یہ ان کی اوقات تھی. چھوڑے اس بات کو. اوقات کی بات نہیں کرتے. اوقات کی چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ جو چیمہ صاحب نے بینکوں نے 22 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیے ہیں. کچھ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کو دیکھیں گے، پوچھیں گے لوگوں سے کون ذمہ دار ہیں جو کرنسی روز ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے. جمشید صاحب اوقات کی بات نہیں کریں. اوقات ہم آپ کے لیڈر کی بھی، توشہ خان نے جو گھڑیاں بیچ کے اور انگوٹیاں لے کے، تو ان کی اوقات بھی ہم دکھا سکتے ہیں. اور بالکل کیلیفورنیا کی عدالت سے کون بھگوڑا تھا، تو یہ باتیں ہم نہ کریں، یہ باتیں نہیں کریں، یہ بات نہیں کریں. چینج کی بات کر رہا تھا کہ اگر داتری رمبا بناتے ہوئے کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے یا وزیر خزانہ پنجاب کا بن جاتا ہے تو کرکٹر کا تو بننا جائز بنتا ہے نا. نہیں، بات یہی ہے کہ 3.5 سال میں امیر غریب کی بات نہیں کر رہا، میں پروفیشن چینج کی بات کر رہا ہوں. 3.5 سال میں میں پروفیشن کی بات کر رہی ہوں. 3.5 سال میں جو کمپرومائز پی ٹی آئی کے 3.5 ایئرز میں ہوا، جو کرپشن انڈیکس بڑھا، جو عثمان بزدار کے انڈر سکینڈلز آئے، جو اتنی اربوں کے سکینڈلز آئے، چینی کے سکینڈلز، یہ سب چیزوں کے اوپر اگر ہم کوسچن مارک کھولیں نا تو بس پھر رہ ہی جائیں گے. ہم جو ابھی بات کریں اس سے میں فیصل چودھری کی میں نے گفتگو سنی تھی، ان سے میں ایک پوائنٹ، وہ چلے گئے ہیں لیکن ان کی ایک پوائنٹ انہوں نے کہا ٹریک ریکارڈ. تو پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں، گربان پکڑتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں. ان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ گربان پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر یہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اب ریالٹی کا پتہ چل گیا ہے. میں اگر جوڈیشری کی اور عدالت کی بات کروں تو ہمیں پرنسپل آف جسٹس جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر الزام پی ایم ایل این کے 3 لوگوں پہ توہین عدالت کا ہے اور عمران خان پہ بھی توہین عدالت کا ہے، اور ادھر وہ 3 لوگوں نے بھی اپنی اپالوجی دی تھی اور عمران خان صاحب نے بھی اپالوجی دی تھی، تو اگر ہم پرنسپل آف جسٹس اس اصول کو فالو کریں تو جو ہے نا ڈیسیجن سیم ہونا چاہیے. اور فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ کیس ختم ہو گیا ہے. کیس ابھی ختم نہیں ہوا، بالکل 29 کو ہیرنگ ہے، فیصلہ آنا ہے، اور ہم عدالتوں سے یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ پرنسپل آف جسٹس کو دیکھتے ہوئے اگر الزام سیم ہے تو جو ڈیسیجنز ہوتی ہیں وہ بھی سیم ہو. یہ میں بات کر رہی ہوں. اور دوسری بات یہ جو ہم ان کی بینکس کی بات کر رہے ہیں، میں یہی کہہ رہی ہوں پی ٹی آئی کا بڑا ایک ان کے اور ان کے میڈیا سیل کا اور ان کے پروپیگینڈسٹ کا بھی یہی کام ہے کہ یہ آتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں اور الزاموں کو پروف کرنے کے لیے نہ ہی انہوں نے پارلیمنٹ پہ کوئی کام کیا، صرف یہ آتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں اداروں کو. میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے چیمہ صاحب، آپ سے سوال یہ کہ پھر آپ سڑکوں پہ آنے لگے ہیں، اور ہنا صاحب آپ سے یہ کہ پھر روکیں گے کیسے ان کو؟ دیکھیں اس میں ہم سڑکوں پہ ضرور آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے. نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے اور غیر جمہوری قدریں ہیں، فاشزم جو ہے وہ زیادہ ہے. دیکھیں فرینکلی اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے، بلوچستان گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ ہے، 3 گورنمنٹ ان کے پاس. کبھی کوئی پریس کانفرنس، کوئی پریس ریلیز، کوئی ایسی ایکٹیویٹی بتائیں جہاں پہ انہوں نے اپنی پرفارمنس بتانے کی کوشش کی ہو. سارا دن آتے ہیں، عمران خان کو گالیاں دیں، پی ٹی آئی کو گالیاں دیں اور چلے گئے. بھئی آپ کے پاس حکومت ہے، اس حکومت میں آپ کہہ لیں کہ 20 ارب ڈالر والے ریزرو جو ہیں وہ 8 پہ آ گئے. اس ملک میں صرف 5 مہینوں میں 31%
آپ کی ڈیپریشیٹ ہو گئی, یو کین سے یہ جو کرنسی ہے 16.5% آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس مہینے نیچے گئی ہے. اس وقت پچھلے سال 9 ارب ڈالر کی مشینری آئی تھی, 9 ارب ڈالر کی مشینری آئی تھی پچھلے سال. ایک منٹ کیا کریں گے, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں تیاری ہے, عمران خان صاحب نے آج کہہ دیا ہنا ایک منٹ پلیز, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسکیڈول ہی تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اگر لوگ تیار ہوتے تو دے دیتے. رانا ثناء اللہ بھی یہی ہے اور یہ لوگ بھی یہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ 8,000 پولیس ہے, کی طرح جس طرح ان کے لوگ نہیں نکلے تھے نا, اس دفعہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہماری تنظیم سازی نہیں ہوئی, ابھی عمران خان کال دے گا, دن دے گا. میں آپ کو گارنٹی کر دوں کہ لوگ نہیں نہ ہی تو نکلیں گے, کیونکہ عمران خان نے جو ٹی وی پہ آ کے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کیا, ان کی اپنی پارٹی, ان کو پتا جمشید چیمہ صاحب کو کہ 2-3 دن پہلے جو ان کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہوئی ہے اس پہ 170 پیپل وہ کالڈ, 156 وہ پریزنٹ. ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرنے والی پالیسی ہے نا, اس پہ ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ان کے اپنے لوگوں کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہم نے نون لیگ میں بھی کسی زمانے میں دیکھے تھے. بہرحال دونوں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت کا. اگرچہ IMF پروگرام بھی مل گیا پاکستان کو, اور دوست ممالک کی جانب سے پاکستان میں اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے پیسوں کی مدت بھی بڑھا دی گئی ہے, لیکن سابق چیئرمین FBI شبر زیدی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, لیکن حکومت خوف کے مارے اس کا اعلان نہیں کر رہی. چھوٹی سی بریک کے بعد پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیسے آرگومنٹ اور کس بنیاد پر ایسی بات کر رہے ہیں. ایک بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. زیدی صاحب, پچھلے دنوں آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں آپ نے کہا کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے, بٹ حکومت وقت خوف کے مارے اس کا اناؤنس نہیں کر رہی. لیکن سر دیکھیں تو IMF پروگرام بحال ہو گیا ہے, دوست ممالک کی جانب سے اب جو یہاں پہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے گئے تو اس کی مدت بڑھا دی گئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کچھ نیچے آ گیا ہے, بٹ آپ کی سٹیٹمنٹ یقینی طور پہ اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوگی, آپ کسی بنیاد پہ بات کر رہے ہوں گے. سر ناظرین کی کچھ اس کے لیے بتائیے گا کہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گیا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کا جو ریکوائرمنٹ ہے اس وقت آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈالر کو پے کرنے کی, وہ جتنے اماؤنٹ کی ڈالرز کی ہے اور جو ہمارے پاس ابھی تک جو ہماری کمٹمنٹس ہیں, میرے حساب سے وہ اس کو پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ, کیونکہ جو ہمارا جو آؤٹ لے ہے جو ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں تقریباً 30 بلین سے اوپر کا کرنا ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں سے انہوں نے رول اوور لیا ہے اور کس کنٹری نے انہیں کمٹمنٹ دیا ہے کہ یہ پیسے ان کو آ جائیں گے. IMF کا پروگرام بحال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس فائنینشیل کمٹمنٹ آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر وہ رول اوور ہے تو اس کی سرٹیفکیشن ہو گئی ہے کہ آپ رول اوور کر دیں, اور رول اوور کنفرم نہیں ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ہمارے پاس ہمارے بینکس جو ہیں وہ LCیاں نہیں کھول رہے ہیں اور وہ ہمیں ڈالرز ریلیز نہیں کر رہے ہیں, وہ اس کو روک رہے ہیں. تو اب آپ یہ الفاظ سے کھیلنا چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو گیا یا نہیں ہو گیا یا کیا ہوتا ہے, تو یہ باقی تو لفظوں کا کھیل ہے, مگر پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ کسی پیمانے پر بھی حل نہیں ہوئی ہیں بیسیکلی. صحیح, لیکن ہم کیا ریزن اس کی کیا دیں؟ کیا حکومت وقت کی اس کو غلط پالیسیاں یا جو ایشوز کو ایڈریس کرنے کی انیبلٹی ہے, یا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں نے کل بھی پرسوں بھی سیمینار میں یہی کہا تھا کہ یہ جو آپ لوگ حکومت وقت کو کہتے ہیں یا کسی ایک پرٹیکولر حکومت کو کہتے ہیں, یہ بات آپ سب لوگوں کا غلط نظریہ ہے. جب میں نے 2019 دسمبر 2021 میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان ایک گوئنگ کنسرن نہیں ہے اور یہ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے, تو آپ سارے اس وقت مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, یہ والے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. تو یا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یا یہ جان کے کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کی معیشت کا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ میرے حساب سے ریکنسائل نہیں ہو رہا ہے, اور میں آپ سارے حاضرین کے سامنے کہوں گا کہ وہ IMF کی رپورٹ کا 3A نمبر شیڈول نکال کے اسے ریکنسائل کر لیں, پھر مجھے بتا دیں کہ ہم کس پیمانے پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا
آگے والا حساب کتاب صحیح ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. میں یہ بڑی واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو آپ کے خیال میں جو 2023 میں سینیریو بن رہا ہے وہ کوئی زیادہ خطرناک ہے یا کیا سمجھیں ہم, یا ابھی بھی وقت ہمارے پاس ہے کہ ہم ریپیئر ورک کر سکتے ہیں؟ بات یہی ہے نا کہ جی میں کوئی بات کروں گا پھر آپ اس میں سے ایک دبلا کاٹ کر آگے کلپ چلا دیں گے, پھر لوگ کلپ آگے بھی چلا دیں گے. تو اس لیے میں بات کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ وہ بات اس طرح کی پروگرام جیسا ہے اس میں بات ہوتی ہے وہ کلپ کر جاتی ہے. میں کوئی نیگیٹو بات کروں گا تو وہ پھر وہ بات آگے چلی جاتی ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا 23, 24, 25, 26, 27 کا جو شیڈول آئی ایم ایف نے دیا ہے, میں نے نہیں دیا ہے, جو شیڈول آئی ایم ایف نے دیا ہے اس شیڈول میں مجھے $22 بلین کا گیپ نظر آ رہا ہے. اس شیڈول میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں $51 بلین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. آپ لوگ مجھے بتا دیں جو بڑے بڑے پاکستان میں اکنامکس بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, وزیر خزانہ صاحب بیٹھے ہیں, کیا وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں $51 بلین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی؟ اگر وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ یا تو عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا اس کو سمجھ نہیں ہے. یقیناً بات بڑی سمپل سی ہے نا. یہ اس گورنمنٹ کی خوبی ہے, اس گورنمنٹ کی پاکستان ایز اے ریاست ڈیفالٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. یہ بڑی بالکل کلیئر پوزیشن ہے, اس میں کوئی دو لگی لپٹی بات نہیں ہے. میں آج کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو 2 مہینے بعد کہہ دیں گے, فرق صرف اتنا ہے. صحیح, بہت شکریہ. سابق چیئرمین FBR اشرف بریادی صاحب کر رہے تھے. ناظرین آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.